میرا نام رنجیت کمار ہے اور آج مجھے جو ٹاپک ملا ہے اور میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع اس طرح سے ہے کہ کاپی کلچر کا ذمہ دار کون. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاپی کلچر کا ذمہ دار ماں باپ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نہیں بلکہ ایک اساتذہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سسٹم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے. یہ چاروں چیزیں بہت ہی بڑے بحث مباحثے کے بعد اور بڑی سوچ وچار کے بعد میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ میری نظر میں سب سے بڑا اگر ذمہ دار ہے کاپی کلچر کا وہ ہے ماں باپ اور اساتذہ. میں آگے بات نہیں بڑھاتا, پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کیسے ہوئے. جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جب اپنے گھر میں رہتا ہے جو بھی باتیں سیکھتا ہے, اچھی باتیں ہوں یا بری باتیں, سب سے پہلے وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. سر ماں باپ سے سیکھنے کے بعد کاپی کلچر کا کیا اس سے تعلق ہوگا؟ جب آپ ایک بات کوئی غلطی کرتے ہیں, جب آپ کوئی جھوٹ بولتے ہیں, جب آپ کسی سے ساتھ لڑ کے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں آج تم نے بہت اچھا کام کیا, تالیاں بجاتے ہیں. ایسا نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ, وہ آپ کو پہلے سمجھاتے. جب وہ بات آپ کی کیا ہوتا ہے باہر نکل جاتی ہے تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں, وہ آپ کو مارتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں بہت ہی غلط کام کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی غلط کام ہے, اس لیے مجھے ماں باپ کیا کریں؟ مار رہے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ بچپن سے ہمیں یہ سکھاتے, بچپن سے یہی بات بتاتے, جس طرح سے ہمارے ریلیجن ہمیں یہ بات سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ جتنی جو چوری کی سزا ہے اتنی سزا کاپی کلچر کی, کیونکہ دیکھا جائے تو کاپی کلچر آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک پڑھی لکھی چوری ہے, تعلیم کی چوری ہے, جو آپ کے مستقبل کی چوری آپ کو سکھا رہا ہے. اگر بچپن سے آپ کو ماں باپ یہ بتاتے کہ بیٹا جتنا زنا کا گناہ ہے, جتنا چوری کا گناہ ہے, اتنا ہی گناہ آپ کو اتنا ملے گا کیونکہ آپ چوری کرنے جا رہے ہیں, غلط کام کرنے جا رہے ہیں, تو آپ بچپن سے کیا کرتے؟ اس بات کو کرنے سے ڈرتے. آپ مجھے بتائیے, جب ایک کوئی لڑکی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کی بہن بھی جا رہی ہوتی ہے تو کیا آپ اپنی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھتے. آپ ہمیشہ اس لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر یہ پوسٹ ہے, یہ چیز بات بنی ہوئی ہے کہ یار بہن کے لیے یہ عزت رکھی ہوئی ہے, لڑکی کے لیے یہ ہمارے مارکیٹ میں کیا عزت ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بچپن میں جو بہن کے لیے عزت اور پیار بٹھایا گیا, اسی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں اور غلط کام نہیں کرتے, آپ دوسروں کو دیکھتے باقی کام نہیں کرتے. اگر بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کو اساتذہ یہ ڈراتے, اس بات کے لیے آپ کو منع کرتے کہ یہ کام کرو گے تو یہ آپ کے لیے گناہ ہوگا, یہ کام غلط ہوگا, تو بچہ کبھی نہیں کرتا. لوگوں کے ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں؟ یار ہم تو بڑا پڑھ کے جاتے ہیں, پورا سال محنت کر کے جاتے ہیں, اساتذہ 20 روپے میں 25 روپے میں 120 روپے میں پیپر سالو کراتے ہیں, تو میں کیوں پڑھوں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ سگریٹ بھی تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ 4 روپے کا ملتا ہے, دارو بھی تو آپ کو 50 روپے کا ملتا ہے, وہ کیوں نہیں پیتے؟ تو آپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کروں گا تو یار میں اپنے مذہب سے خارج ہو جاؤں گا اور میں کیا کروں گا؟ غلط کام کروں گا, اس لیے مجھے ان باتوں کا ڈر لگتا ہے. اگر آپ پیسوں کے معاملے میں کسی چیز کو تولتے تو آپ غلط کر رہے ہیں. تو میری نظر میں اگر ماں باپ بچپن سے ہی بچوں کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے اور ان کی چیک اینڈ بیلنس رکھتے, ان کو آڈٹ کرتے کہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, کہ وہ ٹائم پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کہ وہ کلاس میں کچھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا, اگر سب باتیں ان کو کیا ہوتی پتہ ہوتی تو بچے کو کبھی بھی کاپی کے لیے, چیٹنگ کرنے کے لیے کوئی موقع ہی پیدا نہ ہوتا اور بچہ اپنے ایگزامز کیا کرتا؟ خود کرتا. تھینک یو ویری مچ.